پاک بحریہ کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی کامیاب فائرنگ، گراؤنڈ بیس ایئر ڈیفنس سسٹم نے FN-6 میزائلز کی فائرنگ کی، ہوائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آستانہ میں اہم ملاقاتیں، روسی صدر سے ون آن ون ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کا عزم، آذربائیجان اور ترکیہ کے صدور سے بھی ملاقات، ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے ملاقات، تجارت بڑھانے کے لیے کراچی پورٹ کو ترمز سے منسلک کرنے پر گفتگو۔ اور اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور نے مجھ سے رابطہ کیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ، کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سیاسی حل نکالنا ہوگا، جیل میں بانی پی ٹی آئی کو بہترین مشورہ اور معلومات چاہیے، موجودہ قیادت انہیں مشورہ دے سکتی ہے، نہ درست معلومات پہنچا رہے ہیں، ہمیں فضل الرحمان سے رابطہ کر کے الائنس قائم کرنا چاہیے۔ سیاسی بحران کا حل اڈیالہ میں بیٹھا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو وہاں جانا ہوگا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن کی پریس کانفرنس، کہا انہیں باہر نکال کر کہیں کہ قیادت کریں، عوام اور اداروں میں خلیج کسی سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کسی بھی سابق رکن کی واپسی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی خود کریں گے، فواد چودھری سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کل ہی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ سابقہ ارکان سے متعلق فیصلہ رہائی کے بعد کریں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا سب کو قبول ہوگا، تنقید نہ کرنے سے متعلق کسی کی کوئی درخواست کی کوئی ضرورت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید تھانہ اپارہ میں درج مقدمے سے بری، اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ شہریار آفریدی، فیصل جاوید، راجہ خرم نواز، علی نواز اوان اور اسد کیسر کو بھی بری کر دیا گیا۔ تمام افراد کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج کا مقدمہ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت، بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا عدت میں نکاح کیس شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اللہ داد کیس میں کہا گیا عدت کا دورانیہ 39 دن ہو سکتا ہے، 39 دن بعد شادی ویلڈ میرج ہو سکتی ہے۔ فراڈ شادی کا کیس ہے تو شواہد پیش نہیں کیے جا سکے، یہ کیس ہوا میں ہے۔ اپیلوں کی سماعت 8 جولائی کی صبح 9 بجے تک ملتوی۔ بلاول وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو ایم کیو ایم سے تعلقات اچھے رکھیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم کا کوئی امیدوار نہیں، پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کراچی اور حیدرآباد بلاول کی حمایت نہ کرے؟ کراچی اور حیدرآباد میں ہمارے کمزور ہونے سے پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ ہم کمزور ہوئے تو ووٹ پیپلز پارٹی نہیں کسی اور کو ملیں گے۔ پارلیمانی نظام میں جو بھی جیتے اس کو عزت دینی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کیس سے متعلق بڑا حکم، جرمانوں کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیلیں مسترد، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، پولیس افسران پر 1 کروڑ جرمانہ بحال، 30 دن میں شہری بازیاب نہ ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا فیصلہ بھی بحال۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، سیدھا بتائیں بندے کہاں ہیں، کیا کریں، ہم جرمانہ ڈبل کر دیں یا وزیر اعظم کو بلا لیں؟ اس طرح کے مقدمات میں اٹارنی جنرل خود کیوں نہیں آتے؟ کیا اس سے زیادہ اہم بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے یا انہیں بھی کسی نے قید کر دیا ہے؟ آپ کی بات پر اعتبار نہیں، وزیر اعظم یا وفاقی کابینہ سے لکھوا کر لائیں۔ عدالت نے لاپتہ افراد کمیشن کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا، کہا ان کے اعداد و شمار لے جا کر ڈی چوک پر لگا دیں۔ پاجوڑ میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت 5 افراد بم حملے میں جاں بحق، سابق سینیٹر کی گاڑی پر ڈماڈولا میں ریموٹ کنٹرول بم حملہ کیا گیا۔ ہدایت اللہ پی کے 22 میں نجیب اللہ خان کی الیکشن مہم کے لیے ڈماڈولا گئے تھے۔ ہدایت اللہ سابق گورنر شوکت اللہ کے بھائی تھے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے پی کی بم دھماکے کی مذمت، انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس، اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے آستانہ سے بیان میں کہا دہشت گرد عناصر ملک کے امن و امان اور جمہوریت کے دشمن ہیں، ذمہ داران کی جلد نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، دہشت گرد قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔
वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील की जगह पर अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल्स की 700 एकड़ ज़मीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश की। हुकूमती कमर्शियल बैंकों से कर्ज पर सूद की मद में स्टील मिल्स का सालाना खर्च 17 अरब होने का इंकशाफ। सेनेटर ऑन अब्बास की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में स्टील मिल्स पर ब्रीफिंग। CFO ने बताया गुज़श्ता 10 साल में स्टील मिल्स 103 अरब कर्जों पर सूद की मद में अदा कर चुकी। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक पर एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की वाटर टैंकर के ड्राइवर से तकरार, पूछा हमें पानी नहीं मिल रहा, आपको कहां से मिल रहा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कोहाट में शहरियों का एहतजाज, अंगूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा, 5 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। बदलो इस निजाम को, जीने दो अवाम को, टैक्स और बिजली की कीमतें कम करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एजेंडा वाज़ेह है, सिर्फ एक दिन का धरना नहीं होगा। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उन पर होगी। हम नहीं चाहते कि बिफरे अवाम किसी और तरफ जाएं। बजट मंजूर होने के बाद हुक्मरान जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, ना ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। एक केस को 155 घंटे सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट चौक हो जाएगी। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हम इलेक्शन से मुतालिक केसेस को जल्द लगा रहे हैं। समाअत मुकर्रर हो तो तैयारी ही नहीं होती। दरखास्त पर नंबर्स तक दुरुस्त नहीं लगाए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में दोबारा गिनती का हक दिया गया। हम इस इख्तियार को कैसे खत्म कर सकते हैं। NA 154 में दोबारा गिनती से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील पैमरा से कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की शिकायत नहीं भेजी। आपके सामने कोई शिकायत आई होती तो यहाँ पेश कर देते। सवाल ये है कि बात पाबंदी की तरफ क्यों गई। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था कि डायरेक्टिव जारी करना पड़ा। जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें उन चीजों के साथ खुद को ढालना होगा। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। पहले पिटाई फिर मिठाई। कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने मुतालबात मान लिए, मुस्तकिल करने की समरी भेज दी। इससे पहले असातिज़ा ने प्रेस क्लब से CM हाउस का रुख किया तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और कुछ असातिज़ा को हिरासत में लिया। मुजाहिरीन सिंध असेंबली पहुंचे और नारेबाजी की। कमिश्नर की दावत पर मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ पंजाब भर से असातिज़ा सड़कों पर आ गए। लाहौर में टीचर्स ने नासिर बाग से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली और एहतजाज किया। स्कूलों की निजकारी रोकने का मुतालबा, कहा 1 लाख खाली असामियों पर भर्तियां की जाएं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की लियारी कल्चरल कॉम्प्लेक्स की फौरी तकमील की हिदायत। MPA यूसुफ बलोच ने बिलावल को लियारी पर ब्रीफिंग दी। बिलावल से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद और MPA शाम सुंदर की भी मुलाकातें। मेयर सखर अरसलान शेख भी चेयरमैन PP से मिले। अवामी मसाइल और इक़दामात पर ब्रीफिंग। आटे की कीमत नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में बरहमी का इजहार करते हुए कहा माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की महकमा फूड की रीस्ट्रक्चरिंग और करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत का उसूली फैसला।
بڑی وجہ ہے کہ پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں نے گندم کو ذخیرہ کر دیا. 7,000 روپے میں 100 کلو گرام گندم ملتی تھی, ابھی 9,000 تک پہنچ چکی ہے. خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ, 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 500 روپے بڑھ گئے. پشاور کے ڈیلرز کا کہنا ہے پنجاب میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے قیمتیں بے قابو ہو گئیں. منافع خور مافیا کو لگام نہ ڈالی گئی تو خیبر پختونخوا میں آٹے کی فی کلو قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. پاک امریکہ انفینٹری رائفل کمپنی ایکسچینج مشق کا انعقاد, دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور مہارتوں کا تبادلہ. ISPR کا کہنا ہے 2 ہفتے طویل مشق کا آغاز 29 جون کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا. افتتاحی تقریب میں GOC کھاریاں گیرزن نے شرکت کی. مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات سے استفادہ کر کے کارروائیوں کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ہے. اسرائیلی فورسز کی درندگی, خان یونس میں سیف زون پر چڑھائی کر دی. رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے 12 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی ہو گئے. نصیرات کیمپ پر سہولی فوج کے حملوں میں 2 خواتین شہید. رفح پر بھی بمباری جاری. غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے, 125 زخمی ہیں. 9 مہینے میں 37,953 فلسطینی شہید ہو چکے, 87,200 سے زیادہ زخمی ہیں. حماس نے غزہ میں اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی. کنزرویٹو یا لیبر, برطانیہ میں انتخابات کا دنگل کل سجے گا. انتخابی مہم میں امیدواروں نے خوب زور لگایا, ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے منفرد انداز اپنایا. وزیر اعظم رشی سناک نے ٹریکٹر چلایا. لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر نے کیفے میں چائے پلائی. لیبر ڈیموکریٹ کے سربراہ ڈیوی نے سرفنگ کر کے سب کو حیران کر دیا. برطانوی پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے ووٹنگ کل ہوگی. کئی پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں ہیں. ہٹو بچوں کا شور نہ پروٹوکول کا زور. نیدرلینڈز کے وزیر اعظم سبکدوشی کے بعد سائیکل پر گھر روانہ. مارک روٹے 14 سال وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے. وزیر اعظم ہاؤس سے روانگی کے وقت نئے وزیر اعظم نے الوداع کیا. مارک روٹے 1 اکتوبر. T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی. وہاب ریاض کے بعد ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے بھی رپورٹ جمع کروا دی. ذرائع نے بتایا گیری کرسٹن نے رپورٹ میں کھلاڑیوں کے ڈسپلن پر بات کی, فٹنس پر بھی سوالات اٹھا دیے. چیئرمین PCB محسن نقوی رپورٹ کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کریں گے. کرکٹ آسٹریلیا کا پاکستان اور بھارت کے ساتھ سہ فریقی سیریز کی خواہش کا اظہار. پاک بھارت اور سہ فریقی سیریز کی معاونت کے لیے تیار. CEO کرکٹ آسٹریلیا نیک ہاکلے کا کہنا ہے T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران نساؤ اسٹیڈیم ہاؤس فل تھا. ہمیں پاک بھارت سیریز کی بحالی میں کردار ادا کر کے خوشی ہوگی. یورو کپ کوارٹر فائنل کے لیے 8 ٹیموں کے لائن اپ مکمل. نیدرلینڈ اور ترکی نے بھی جگہ بنا لی. نیدرلینڈز نے رومانیا کو 3-0 سے شکست دی. دوسرے میچ میں ترکی نے آسٹریا کو 2-1 سے ہرا دیا. کھیلوں کی دنیا میں انقلاب. پہلی بار ای اسپورٹس ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا. سعودی عرب کے شہر ریاض میں رنگا رنگ تقریب. دنیا بھر سے 1500 گیمرز قسمت آزما رہے ہیں. فاتح کھلاڑیوں پر ڈالرز کی بارش ہوگی. ایونٹ 25 اگست تک جاری رہے گا.